اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم یہ اسٹڈی کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں تشریف آوری ان کی کیسے ہوئی۔ 8 ربیع الاول پہلی ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء پہنچے۔ مدینے کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں صبح ہی صبح حرہ کی طرف نکل جاتے تھے اور دوپہر تک انتظار کر کے واپس آتے۔ اس دن لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر کے واپس جا چکے تھے جب ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے دیکھا اور اعلان کیا۔ اس خوشی میں مسلمان نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے آنے والوں کا استقبال کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہوا تھا وہ ابو بکر رضی اللہ کو سلام کرتے تھے۔ پھر جب دھوپ ہوئی اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا تب لوگوں نے پہچانا کہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ مدینے میں ایک تاریخی دن تھا۔ سارا مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے اور دیکھنے کے لیے امنڈ آیا تھا۔ قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کلثوم کے مقام پر قیام کیا۔ اس دوران حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی 3 دن مکہ میں ٹھہرے اور امانتیں واپس کر کے مدینے کا سفر کیا اور قباء میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی اور اس میں نماز ادا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے۔ اس شہر کا نام یثرب ہوتا تھا لیکن اس کا نام مدینہ الرسول پڑ گیا جسے اب مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ ہر انصار کی یہ آرزو تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر رکے اور ہر محلے میں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی راہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ چنانچہ اونٹنی چلتی رہی اور مسجد نبوی کے مقام پر بیٹھ گئی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ اترے۔ اونٹنی اٹھ کھڑی ہوئی اور چکر لگا کر واپس ادھر ہی بیٹھی۔ یہ بنو نجار جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والے تھے کا محلہ تھا۔ ابو ایوب انصاری نے لپک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے کر چلے گئے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ہی قیام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی اسد بن زرارہ کے پاس رہی۔ کچھ دن کے بعد حضرت سودا رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت فاطمہ اور ام کلثوم بھی آ گئیں۔ ایمن رضی اللہ اور اسامہ بن زید بھی حضرت عبداللہ بن ابی بکر اور آل ابو بکر کے ساتھ پہنچ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب ابو العاص کے پاس رہ گئی تھی اور بدر کے بعد آ سکیں۔ حضرت عائشہ کی روایت کے مطابق ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بلال رضی اللہ عنہ کو بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ نے نبی کو یہ خبر دی تو انہوں نے دعا کی۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سن لی اور حالات بدل گئے۔ دعا کچھ یوں تھی: اے اللہ ہمارے نزدیک مدینے کو اسی طرح محبوب کر دے جیسے مکہ محبوب تھا یا اس سے بھی زیادہ، اور مدینے کی فضا صحت بخش بنا دے اور اس کے سا اور مد میں برکت دے اور اس کا بخار منتقل کر کے جوحفہ پہنچا دیں۔ یہ وہ دعا تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور صحابہ تندرست ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ تندرست ہو گئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔